یہ کہانی ہے باربروسا کی جو تاریخی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ یہ کہانی 15 سے 20 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگی جس میں آپ کو باربروسا کی مکمل تاریخ دکھائی جائے گی۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایلچی باربروسا نے سلطان سلیم کے پاس مدد کے لیے بھیجے تھے وہ ایک روز افریقہ کے ساحل پر سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگر انداز ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا حسن کرسو سنان اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ساحل پر آئے بہترین انداز میں کاکاد اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کرتا ہے۔ سب سے پہلے خیر الدین باربروسا نے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکا تھا تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک، جس حمایت کی اور جس مدد کی امید میں نے ترک سلطان سلیم سے رکھتا تھا، اللہ کی قسم سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے اللہ نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیں گے۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنے کام کی ابتدا کریں، اس کے لیے میں نے ایک لائے عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا آ چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ اور پھر خیر الدین باربروسا حسن آغا کو کہتا ہے: تم اپنے پڑاؤ میں رہو، باقی ساتھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے پاس کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔ کہتا ہے کہ اس تمام صورتحال کی تفصیل میں اس وقت بتاؤں گا جب ہم دشمن پر حملہ وار ہونے لگیں گے۔ اگلے روز خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی ابتدا کی اور وہ اپنے بڑے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف سمندر میں بڑھ رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد سمندر کے اندر کچھ انداز میں ہلچل پیدا ہوئی۔ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ہسپانیوں کے جزیرے پنون کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ان کا ایک سالار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں ہسپانی والوں کا خاصا بڑا لشکر تھا وہاں اس جزیرے میں انہوں نے سامان رسد کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی رکھا تھا، اور یہی دونوں چیزیں دراصل باربروسا کا ہدف تھیں۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز کیا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ خیر الدین باربروسا کی کمانداری میں کام کرنے والے ملاح برق رفتاری سے حرکت میں آئے۔ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی سرخ و نیلی مشعلوں سے خیر الدین باربروسا اور اس کے دوسرے سالار اپنے ملاحوں اور لشکریوں کی کمانداری کر رہے تھے۔ پھر پنون کے ہسپانی لشکر پر خیر الدین باربروسا اور اس کے سپاہی حملہ وار ہوئے۔ جزیرہ پنون میں ہسپانیوں پر یہ خوفناک رات تھی کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے خیر الدین باربروسا کو نکال دیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خیر الدین باربروسا سمندر کی لہروں کے اندر سے بھی طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے کام کی ابتدا بہترین انداز سے کی۔ خیر الدین باربروسا نے اپنے آدھے لشکر کے ساتھ ہسپانی والوں پر چڑھائی کر دی۔ ہسپانی والوں پر حملہ وار ہونے کی کمانداری خود خیر الدین باربروسا کر رہا تھا، اور اس کام میں حسن کرسو اور کچھ دوسرے سالار اس کی نیابت کر رہے تھے، جبکہ سنان کاکاد اور کچھ دیگر سالاروں کے ذمہ اس نے یہ کام لگایا تھا کہ جزیرہ پنون کے اندر ہسپانی والوں کے جو ہتھیار اور خوراک ذخائر ہیں، جو جنگوں میں کام آنے والا سامان ہے، بڑی تیزی سے اسے اپنے جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ رات کی گہری تاریکی میں ہسپانی والوں کے لیے یہ شب خون جان لیوا ثابت ہوا۔ خیر الدین باربروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں کمی لاتا رہا۔ اتنی دیر تک اس کے دوسرے سالار کاکاد بھی اپنا کام کر چکے تھے، جو کہ جزیرے کے اندر خوراک، ہتھیاروں اور دوسری ضروریات کے ذخائر تھے انہوں نے اپنے جہازوں پر منتقل کر دیا تھا، اور اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع انہوں نے خیر الدین باربروسا کو کر دی۔ اس پر خیر الدین باربروسا نے ہسپانی والوں پر آخری زوردار ضرب لگائی، پھر اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، ساحل پر آیا اور بلند آواز میں ہسپانی والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: سلیس کے فرزندوں، میں خیر الدین باربروسا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کالک کو کھو دیا جائے اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اپنے جہاز پر سوار ہوا، گہرے سمندر میں جس سمت آیا تھا اسی سمت روانہ ہو گیا۔
جزیرہ پنون چونکہ افریقہ کے ساحل کے بہت ہی قریب تھا، لہٰذا رات ہی کے وقت پنون کے ہسپانوی سالار ڈان مارٹن نے افریقہ میں ہسپانوی علاقوں کے سپہ سالار اور حاکم مونکیٹ سے مدد طلب کی۔ مونکیٹ الجزائر کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ رات کے وقت اسے جب پیغام ملا تو رات ہی کے وقت وہ ایک بڑے بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تاکہ خیر الدین کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن خیر الدین سمندر کے اندر چھلا ہوا وہ ایک حویلا تھا، اس کے منجر اور تلیہ گھر بھی سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سرگرداں تھے اور دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق اسے اطلاع کر رہے تھے۔ یوں ہی مونکیڈی الجزائر سے جزیرہ پنون کی طرف روانہ ہوا۔ خیر الدین باربروسا نے اسی رات اپنے دوسرے کام کی ابتدا کر دی۔ مونکیٹ چونکہ اپنے لشکر کے خاصے برحصے کے ساتھ جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا تھا، لہٰذا خیر الدین باربروسا فوراً افریقی ساحل پر حملہ ور ہوا اور وہ علاقے جو کبھی اس کے بڑے بھائی عروج کی زیر کمان ہوا کرتے تھے، اس پر اس نے دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا تھا اور وہ اپنی حالت کو مضبوط کرنے لگا تھا۔ مونکیٹ جب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون پہنچا تو پنون میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق کی طرف سے روشنی کے کچھ آثار نمودار ہو چکے تھے۔ جزیرہ پنون کے سپہ سالار ڈان مارٹن نے مونکیٹ اور دوسرے سالاروں کا استقبال کیا۔ مونکیٹ پرجوش انداز میں ڈان مارٹن سے ملا، پھر حیرت انگیز انداز میں سے مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے جزیرے پر خیر الدین باربروسا حملہ ور ہوا ہے۔ کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ کہیں تم سمندر کے اندر سرگرداں رہنے والے ترک اور بحری قزاقوں نے حملہ تو نہیں کیا؟ باربروسا کہاں سے اٹھے گا؟ اس کی طاقت کو ہم نے ختم کر دیا تھا اور اس کو ہم نے افریقی ساحل سے ہم نے اسے نکال دیا تھا۔ اتنی جلدی اتنی بڑی قوت وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب میں ڈان مارٹن نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، وہ خیر الدین باربروسا ہی تھا۔ اپنے حملوں کو انجام تک پہنچانے کے بعد اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ وہ خیر الدین باربروسا ہے اور ہم پر ضرب لگاتا رہے گا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر ہتھیاروں اور خوراک کا ذخیرہ تھا وہ سب خیر الدین باربروسا لے کر چلا گیا ہے۔ ڈان مارٹن کے اس انکشاف پر مونکیٹ اس کے دوسرے بڑے سالار فکرمند افسردہ ہو گئے تھے۔ مونکیٹ نے پھر سوچا اور پھر کہنے لگا، تم کچھ قاصد ابھی ہسپانیوں کی طرف روانہ کرو اور اپنے شہنشاہ سے مزید رسد اور کمک طلب کرو، اور جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی بھی تفصیل بھجواؤ، اس لیے کہ اب جب جزیرہ پنون میں ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ بڑا لشکر رکھنا پڑے گا جو یہاں ہماری رسد اور ہتھیاروں کی حفاظت کر سکے۔ واپس جا کر افریقہ میں بھی اپنے قاصد شہنشاہ کی طرف روانہ کروں گا اور اس سے التماس کروں گا کہ افریقہ کے لیے بھی کچھ کمک روانہ کی جائے۔ افریقہ میں بھی ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ ڈان مارٹن، تم پر حملہ وار ہونے والا باربروسا ہے تو یوں جانو ان علاقوں میں بدبختی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ جس طرح اس نے تم پر حملہ کیا ہے اس طرح دو چار حملے اور کرنے میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی عسکری قوت اور بحری بیڑے میں بے پناہ اضافہ کرے گا اور سمندر کے اندر وہ ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کرے گا جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا اور ہماری طاقت اور قوت کو کچلنے کے لیے چاروں طرف دندناتا پھرے گا۔ ڈان مارٹن اگر حملہ کرنے والا باربروسا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ کر کے افریقہ کے کسی ساحل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس علاقے پر بھی وہ قبضہ کرے گا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر وہ الجزائر کے کسی جزیرے کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو ہسپانیوں کے لیے خطرہ بنے گا، اور اگر وہ ٹیونس کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو سسلی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنے گا۔ ڈان مارٹن مزید افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا، اس کے ساتھ خاصا بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے ہم پر شب خون مارا، اور اس کے بحری بیڑے میں بھی کافی جہاز تھے جو ساحل پر کھڑے تھے، اور اپنے اسی بحری بیڑے میں وہ ہماری ہر چیز کو سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ جزیرہ میں ہسپانیوں والوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھی جن کے اندر انہوں نے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر جمع کر رکھے تھے۔ ایسا وہ افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ مونکیٹ نے جب ان علاقوں کا جائزہ لیا تو دھنگ رہ گیا، اس لیے کہ ان ذخائر کی ساری عمارتیں خالی ہو چکی تھی، سارا سامان باربروسا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد مونکیٹ نے دوپہر تک وہیں قیام کیا۔ مونکیٹ اور ڈان مارٹن دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑے تھے کہ اتنے میں دو آدمی آئے۔ انہیں دیکھ کر مونکیٹ پریشان ہو گیا، انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ تمہارا یوں میرے پیچھے آنا کسی علت سے خالی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کا کہنا درست ہے۔ افریقی ساحل سے پنون کی طرف آپ کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد افریقی ساحل پر خیر الدین باربروسا حملہ وار ہوا
اور جو علاقے ماضی میں اس کے اور اس کے بھائی عروج کی ہوا کرتے تھے ان پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور وہاں وہ اپنی طاقت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ دستوں نے خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن خیر الدین باربروسا نے انہیں مار بگایا اور اپنے علاقوں پر وہ دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ اس انکشاف پر مونٹکیٹ ہی نہیں بلکہ ڈان مارٹن بھی دنگ رہ گیا۔ پھر مونٹکیٹ نے ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے خیر الدین باربروسا اب طوفانی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے 2 معرکے سر کر لیے، جزیرہ پنون میں ہمیں کافی نقصان پہنچایا اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے اس نے افریقہ کے وہ ساحل جو ہم نے اس سے چھینے تھے ان پر دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ مونٹکیٹ نے سوچا، پھر خوفزدہ لہجے میں ڈان مارٹن کو کہنے لگا، ڈان مارٹن تم جو قاصد اپنے شہنشاہ کی طرف روانہ کر رہے ہو انہیں تاکید کرنا کہ وہ شہنشاہ پر یہ انکشاف نہ کریں کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے افریقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ صرف یہ کہیں کہ خیر الدین باربروسا اچانک سمندر کے اندر سے نمودار ہوا اور ہمارے قلعے پنون پر شب خون مارنے کے بعد ہمیں نقصان پہنچایا۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک واپس جاؤں گا افریقہ میں جو ہمارے حلیف ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں باربروسا پر حملہ کروں گا۔ جن علاقوں پر وہ قابض ہو گیا ہے وہ اس سے واپس لے کر رہیں گے۔ اگر ہم نے شہنشاہ کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ جزیرہ پنون پر شب خون مارنے کے ساتھ ساتھ خیر الدین باربروسا اپنے علاقوں کو بھی دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو یاد رکھنا تیری اور میری خیر نہیں رہے گی، ہم دونوں ہی اپنے شہنشاہ کے زیر عتاب آئیں گے۔ ڈان مارٹن نے مونٹکیٹ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ڈان مارٹن نے قاصد ہسپانیوں کی طرف روانہ کر دیے جبکہ مونٹکیٹ اپنے لشکر کو لے کر جزیرہ پنون سے افریقی ساحل کی طرف کوچ کر گیا۔ اب افریقہ کی سرزمینوں میں ایک عجیب سی کشمکش کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ افریقہ میں ہسپانیوں والوں کو حکمران اور سپہ سالار مونٹکیٹ جانتا تھا کہ وہ اکیلے خیر الدین باربروسا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے بھاری رقوم خرچ کرتے ہوئے افریقہ کے مختلف حکمرانوں کو ملا کر خیر الدین باربروسا کے خلاف مضبوط قوت بنا دی۔ جن طاقتوں اور قوتوں کو مونٹکیٹ نے اپنے ساتھ ملایا ان میں سب سے زیادہ اہم تلمسان کا حکمران ابو ہمو، کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، آدھے قبائل صغرا کا سردار احمد بن قاضی، ٹیونس کا حکمران مولے احسان تھا۔ یہ سب مل کر ایک طرح سے خیر الدین باربروسا کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ مونٹکیٹ پہلے ہی مسلمانوں کا بدترین مخالف تھا۔ تلمسان اور ٹیونس کا حکمران حسان جانتے تھے کہ اگر افریقہ کی سرزمین پر خیر الدین باربروسا نے قدم جما لیے تو ان علاقوں میں ترک اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ سارے حکمران نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں ترک اپنی طاقت کو مستحکم لیں۔ یہ ان مسلمانوں کے انتہا درجہ کی حماقت تھی کہ اگر وہ ترکوں کو خود دعوت دیتے کہ ان علاقوں میں ترکوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں تو وہاں رہتے ہوئے ترک بڑی آسانی کے ساتھ ہسپانیوں کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہسپانیہ کی تاریخ مختلف ہوتی، لیکن اس وقت کے ہسپانیہ کے مسلمان حکمرانوں نے خیانت کی اور غداری کی، ترکوں کے ساتھ غداری کی، خیر الدین باربروسا کے ساتھ غداری کی اور وہ مونٹکیٹ جیسے ظالم انسان کے ساتھ مل کر باربروسا کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ اس کے سالار دن رات اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم بنا رہے تھے۔ بحری بیڑے کو بھی انہوں نے خوب مضبوط کر لیا تھا اور پھر دشمنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے خیر الدین باربروسا نے قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز اور برنوں کے سلطان حفصی کو اپنے ہاں دعوت دی۔ یہ دونوں واحد تھے جو خیر الدین باربروسا کے حمایتی تھے۔ یہاں ایپیسوڈ کے اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیے کیا ہسپانیہ کا شہنشاہ ڈان مارٹن کے لیے مدد مہیا کرے گا اور مونٹکیٹ کیسے باربروسا پر حملہ وار ہوگا۔ اس سازش میں مسلمان غدار کیسے باربروسا کے خلاف جائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔